السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، آج ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بہترین طریقے سے عمل کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے یہ اعمال ان کے پورے ضبط ہو رہے ہیں۔ جو نماز پڑھی گئی، روزہ رکھا گیا، حج کیے، زکوٰۃ بھی دیے، یہ سب چیز ضائع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز کی بھنک تمہیں لگے گی، لیکن منافقت کی بھنک تمہیں نہیں لگے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کلمہ پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرنا اور اللہ کی وحدانیت کو دل سے مان لینا، یہ حق ہے۔ مگر میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ وہ بھی سچ بولنے کے باوجود بھی جھوٹ کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ ہے منافق۔ ابھی دیکھیے سورہ منافق آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ابھی میرے بھائیوں، یہ بات ہمارے تمہارے سمجھ میں صحیح لگتی ہے کہ یقیناً بے شک دو لفظ گارنٹی کے استعمال کر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، تیسری گارنٹی، ہم گواہی دیتے ہیں حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں میرے محبوب، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ سورہ منافق آیت نمبر 1 میں ہے۔ میرے بھائیوں، کلمے پڑھنے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول کی گواہی دینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابھی دوسری آیت میں آتے ہیں، پہلی آیت ہو گئی، ابھی دوسری آیت انشاءاللہ، دوسری آیت آتے ہیں، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال ٹھہرایا۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمے کو، اللہ کے قسموں کو وہ ڈھال بنا لیے تاکہ اس میں سے وہ جھوٹ بول کر بچ جائے۔ اللہ فرما رہا ہے تو اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ بہت ہی بڑے کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کا عمل ایسا ہے کہ وہ عبادت میں ہی اللہ کی سچی راہ اہدنا الصراط المستقیم سے روکتے ہیں۔ وہ بہت ہی بڑے کام کرتے ہیں۔ ایسا کر کے کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ میں نے بہت بڑا کام کیا، آج میں نے کسی کو درگاہ کو جانے سے روکا، میں بہت بڑا کام کیا۔ آج کوئی ایسا کر رہا تھا، میں نے اس کو روکا، بہت بڑا کام کیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہے نا، اس کے لیے میں آپ کو بول رہا ہوں۔ سورہ منافق آیت نمبر 2 میں ہے یہ کہ اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال ٹھہرا لیا تو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ کی جو سیدھی۔ ابھی دیکھو، کوئی بھی مذہب کا انسان کیوں نہ ہو، ہمارے معاشرے میں 4-5 فرقے بن گئے ہیں، اس میں کوئی بھی فرقہ آپ کو نماز کو جانے سے نہیں روکے گا، کوئی بھی فرقہ آپ کو روزہ رکھنے سے نہیں روکے گا،
کوئی بھی فرقہ آپ کو حج کو جانے سے نہیں روکے گا، کوئی بھی فرقہ آپ کو زکوٰۃ دینے سے نہیں روکے گا، لیکن یہ بھی اللہ کی راہ ہے، اس سے روکے گا نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، رسول کی گواہی بھی دیتے ہیں، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، تو روکنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ یا اللہ، ایسا کون سا کام ہے جسے روکتے ہیں؟ ہمارے نظروں میں زیادہ روکنے کا چل رہا ہے تو ایک تو فاتحہ سے روکتے ہیں، دوسرا اولیاء کے دربار میں جانے سے روکتے ہیں، تیسرا بیعت سے روکتے ہیں، کسی پیر کے پاس جانے سے روکتے ہیں، کامل مرشد سے تعلق رکھنے سے روکتے ہیں۔ یہ روک کر کہتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ منافق آیت نمبر 2 میں۔ ابھی سورہ منافق آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان والے ہیں پھر دل سے کافر ہیں۔ یا اللہ، کلمہ تو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، لیکن صرف زبان ان کی ایمان والی ہے، ان کا دل کافر ہے۔ ابھی دل کو ایمان والا بنانا ہے، اس کے لیے میں کہتا ہوں زبان والوں کے ساتھ ساتھ دل کو تربیت دینے والے کی بھی تحقیق کرو، مرشد کامل کو پالو میرے بھائیو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، آپ پڑھو سورہ منافق آیت نمبر 3 میں۔ ابھی سورہ منافق آیت نمبر 4 میں ایک پڑھا میں، اور جب تو انہیں دیکھے، اللہ ان کی پہچان بتا رہا ہے کہ منافق کون ہے۔ ان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہوں گے، دکھنے مولانا دکھیں گے، جھبا، ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، بہترین سرائی، بہترین چپل پہنے ہوں گے، بہترین طریقے سے بات کرتے ہوں گے، دکھنے میں بھلے لگیں گے، یعنی کہ ایمان والے دکھیں گے لیکن ایمان والے ہوں گے نہیں۔ اور اگر بات کرے تو تو ان کی بات غور سے سن۔ وہ اچھا بولتے بولتے ایسی بات کریں گے کہ تو فوراً ہی سمجھ جائے گا کہ یہ ابلیس ہے۔ ہاں، بہترین بات کریں گے، کرتے کرتے ایک بات ایسے کریں گے کہ وہ ابلیس کی چال چلیں گے، گویا وہ کڑیاں ہیں دیوار سے ٹکائی ہوئی، اگر ایک بار تو ان کے چنگل میں پھنس گیا تو دیوار میں جو کڑیاں رہتے ہیں نا، کھوٹا مارتے ہیں، کڑیاں رہتے ہیں، اس کڑیوں سے تو باندھا جائے گا، پھر ہلے گا بھی نہیں، دوسری بات تیرے سمجھ میں آئے گی بھی نہیں۔ مطلب ان کے پاس جانے سے روک رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہر بلند آواز اپنی ہی اوپر لیتے ہیں، مطلب ہر چیز میں جیتنے کی کوشش کریں گے، وہ سچائی کو دبائے یا ابھرے، سچائی سامنے آئے یا پیچھے ڈھکلے، بس وہ جیتنا چاہتے ہیں، سب ہر آواز ان کی بلند کرنا چاہیں گے۔ یہ ان کی نشانی ہے منافق کی، کہ میرا سچ۔ وہ دشمن ہے، یا اللہ معاف کرے، اللہ انہیں اپنا دشمن کہہ رہا ہے میرے بھائیو، وہ دشمن ہے، تو ان سے بچتے رہو۔ اللہ تاکید فرما رہا ہے کہ ان سے بچتے رہو، دکھنے میں بھلے دکھیں گے، اجلا جبہ، اجلی شرعی، اجلی ٹوپی، اجلی تسبیح، اجلے چپلاں، اجلا چشمہ، لیکن دل کالا ہو جائے، کالا رہے گا۔ اللہ انہیں مارے کہاں اوندے جاتے ہیں، ایسا اللہ ان کو اوندے منہ پہ پٹکنے والا ہے۔ اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے۔ دیکھو، یہ سورہ منافق یعنی کہ منافقین کے بارے میں ایک پوری صورت ہی ہے۔ میں صرف 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں میرے بھائیوں،
کتنی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھایا کہ ہم ان کے رنگ روپ دیکھ کر، ان کی چال ڈھال دیکھ کر ان کا تقوی اور پرہیزگاری دکھائیں گے، وہ آپ کو رہیں گے نہیں۔ ایک تو کہہ رہا ہے کہ وہ کلمے نبی کی شہادت دیں گے، گواہی دیں گے، یقین کے ساتھ بولتا ہوں کر کے کہیں گے کہ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑی نازک راستہ ہے، اور وہ اللہ کے راہ سے روکیں گے۔ بھلے دکھیں گے تو نماز تو پڑھیں گے، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی فرقے والا اس کو منع نہیں کرے گا کہ تو نماز مت پڑھ، تو حج کو نہ کو جا، ایسا کوئی نہیں بولے گا۔ لیکن یہ آہستہ آہستہ سے بات کچھ اور کریں گے اور تمہارا ذہن کسی اور طرف لے کے جائیں گے۔ کھلا کلیئر بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے باوجود بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ بہتر جانے، آپ کا اللہ ہے اور آپ ان کے بندے ہیں۔ اللہ بہتر جانے، کسے ہدایت دینا چاہتا ہے، کسے نہیں ہدایت دینا چاہتا ہے۔ منافق ایسی بڑی بیماری ہے، منافقت لگ جائے تو جہنم میں لے کے جائے گی، لیکن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ مرتے دم تک کہے گا کہ میں ہی حق میں ہوں، میں ہی حق پہ ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو غور و فکر کرنی چاہیے یہ بات پر کہ ایسا کیا ہوا جو اللہ تعالیٰ اتنا تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ وہ گواہی دیں گے، پھر وہ ان کو جھوٹا کہہ رہا ہے، ان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ زبان سے ایمان والے لگ رہے ہیں لیکن ان کا دل کافر ہے۔ وہی منافق ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ابھی اللہ کے راہ سے روکیں گے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے راستے سے تمہیں روکیں گے۔ ابھی اللہ کے راہ سے روکنے کا، اللہ کا راستہ تو دین تبلیغ ہے، اللہ کا راستہ تو نماز ہے، اللہ کا راستہ تو روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ اس سے کوئی بھی فرقے والا تو نہیں روکے گا کہ کیوں تم نماز پڑھتے ہو، کیوں تم حج کرتے ہو، کیوں زکوٰۃ دیتے ہو، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ دکھنے میں بھلے دکھیں گے لیکن یہ اللہ کے راہ سے روکیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ بات پر غور و فکر کرو، بہت بڑے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ اولیاء اللہ کے دربار سے جانے سے روکیں گے، ضرور روکیں گے۔ ایسے بہت سارے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے باوجود اپنا وقت، اپنا مال خرچ کر کر دین کو ایک حد تک پہنچانے کے باوجود بھی کچھ چیزوں سے روک رہے ہیں، اور بہت سے لوگ اولیاء اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6502 میں، جس کسی نے، جو کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، پوری دنیا کا بادشاہ ہو، گاؤں کا لیڈر ہو، حافظ ہو، عالم ہو، قاری ہو، کوئی بھی ہو، جس کسی نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میں اس کا ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، چھوٹی بات ہے؟ اللہ جنگ کے لیے بلا رہا ہے۔ جنگ دشمن سے کرتے ہیں، دوست سے نہیں۔ پھر وہ اللہ کے دشمن بن گئے جو ولی سے دشمنی کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ معاف کرے میرے بھائیو، بہت مشکل ہے، بہت نازک زمانہ ہے۔ چیزوں کو سمجھو، قرآن کے آیتوں کے ساتھ بول رہا ہوں، ایک نہیں 10 دفعہ اس قرآن کے آیت کو پڑھو۔ اگر سمجھ میں آ گئی تو دوسروں تک یہ ویڈیو پہنچاؤ میرے بھائیو، شیئر کرو، لائک بھی کرو۔ اگر تمہیں اچھا لگے تو، زبردستی نہیں ہے، اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے، قرآن کی دلیلیں صحیح ہیں اور آیتوں کے، حدیثوں کے میں صحیح دلیل دے رہا ہوں، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو اور کو بھی اس گروپ میں جوڑنے کی کوشش کرو، تاکہ کم سے کم ہم موٹا موٹا علم سیکھیں، ہمارا عقائد کو سدھار لیں میرے بھائی۔ بہت ضروری ہے۔ آج سیاہ، تبلیغ، اہل حدیث، سنی کہلانے والے سب نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں روک رہا ہے، اور ہر کوئی بھلے کی بات کر رہا ہے، اس سے بھی کوئی روک نہیں رہا۔
ہر کوئی حج کو جا رہا ہے، شیعہ بھی جا رہا ہے، سنی بھی جا رہا ہے، اہل حدیث بھی جا رہا ہے، تبلیغ بھی جا رہا ہے، کسی کو کوئی نہیں روک رہا ہے۔ روکتے کہاں ہیں؟ اللہ کے راہ سے روکیں گے اور کہیں گے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا۔ یہ روکنا تو وہ ہے، ہمارے سامنے جو دینی معاملے میں جو رکاوٹ ہو رہی ہے وہ ہے درگاہ کو جانا، فاتحہ کرنا، نیاز کرنا، لوگوں کو لنگر بانٹنا۔ یہ بہت جگہ روکا جا رہا ہے۔ کہیں یہ روکنے والے وہ تو نہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ منافق میں فرما رہا ہے، اگر آپ اس گروپ میں شامل ہیں تو اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اللہ سے توبہ کرو میرے بھائیو، اللہ معاف کر دے گا، پھر آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے والے بنائے گا۔ بہت بہترین چیزیں ہیں قرآن میں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنا دماغ مت لگاؤ، اپنا دل لگاؤ۔ اپنا دل اگر لگ گیا تو قرآن سمجھ میں آئے گی میرے بھائیوں، دماغ لگنے سے بہک جائیں گے۔ تو اس لیے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ میرے باتوں پر غور و فکر کر جو آیت میں بولتا ہوں گھر میں جا کر، یا تو گھر میں ہیں آپ تو قرآن سامنے رکھو، وضو کرو، قرآن سامنے رکھو، کون سا میں سورت بولا، کون سی آیت پڑھا، وہ آپ دیکھو، اس میں ویڈیو اور ایک بار دیکھو، اور ایک بار دیکھو، اور ایک بار دیکھو، دیکھتے دیکھتے اس پہ ہاتھ پھیرتے جاؤ۔ اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن کے آیتوں میں موجود ہے تو ہی میرے ویڈیو کو لائک کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، شیئر کرنا، ورنہ ضرورت نہیں میرے بھائیوں، کسی کے اوپر زبردستی نہیں۔ یہ دین کا کام ہے، دین میں کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہے۔ اگر دین کے اوپر زبردستی ہوتی تو پورے عالم میں سوائے ایمان والے کے کوئی نہیں رہتا۔ زبردستی نہیں ہے، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے، جسے ہدایت سے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے زندگی میں نہ ولی دیتا ہے نہ مرشد دیتا ہے، یہ تو اللہ فرما چکا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ویڈیو بہت بڑی ہو رہی ہے، سیٹرڈے کا دن ہے آج، انشاءاللہ پھر اگلے سیٹرڈے کو بہترین موضوع کے ساتھ انشاءاللہ میں آؤں گا ویڈیو میں، انشاءاللہ دیکھ لینا آپ، اور اوروں تک پہنچاؤ اگر تمہیں اچھا لگے تو، سچا لگے تو، اچھا لگے تو نہیں، تمہارے دماغ سے مت سوچو، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہو بہو کم سے کم 80% اس آیت سے میرے باتیں جڑ رہے ہیں، تو آپ کو خوشی ہو رہی ہے پڑھ کر، تبھی آپ اس ویڈیو کو شیئر کرو میرے بھائی۔ بس آج اتنا ہی، انشاءاللہ دوسرا موضوع لے کے پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے آؤں گا۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔